اس کے علاوہ ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے، شب برات میں لوگ قبرستان جاتے ہیں۔ اصل میں ہمارے یہاں کیا ہے، سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ قرآن میں کیا ہے، نبی کے فرمان میں کیا ہے، اس سے کسی کو کوئی سروکار نہیں۔ جدھر کی ہوا چل گئی سبھی کا رخ اس طرف ہو گیا، اور جو ماحول کے اعتبار سے بدل جاتے ہیں وہ کبھی بھی دیندار نہیں بن سکتے، دیندار نہیں بن سکتے۔ ظاہر سی بات ہے، کبھی دین کی خدمت پر لڈو اور حلوہ بھی کھانے کو ملے گا، اور کبھی دین کی خدمت پر گالیاں اور تھپڑ بھی کھانے کو ملے گا۔ تو جب حلوہ اور لڈو کا ٹائم تھا تو سب سے آگے تھے، اور جیسے ہی پتھر گالی اور تھپڑ کھانے کا وقت آیا تو کہا بھائی ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو ہواؤں کے رخ سے اپنے دین کو بدل دینے والے ہیں؟ تو قبرستان جانے کی بڑی دھوم مچتی ہے، باقاعدہ قبرستانوں کو صاف کرا دیا جاتا ہے۔ قبرستانوں کو آپ صاف رکھیے، اسی مہینے میں آپ کو کیوں فکر ہوئی؟ قبرستان صاحب جانا چاہیے۔ حدیث نہیں ہے کیا ترمذی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے قبرستان؟ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول گئے تھے قبرستان، اسی رات کو گئے تھے، مان لیا ہم نے، لیکن چپکے سے، اکیلے، کسی صحابی رسول کو نہیں پتا، کسی کو نہیں بتایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا برابر میں لیٹی ہوئی ہیں، سو رہی ہیں، اتنی خاموشی سے اٹھے کہ حضرت عائشہ کو بھی نہیں جگایا۔ بعد میں جب حضرت عائشہ نے چیک کیا اپنے بستر پہ ہاتھ مار کے، اللہ کے رسول نہیں ہے، دیکھا کہ دروازے کے باہر نکل چکے ہیں۔ حضرت عائشہ ہلکے ہلکے پیچھے جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی بقیع کے قبرستان میں پہنچے اور وہاں جا کر ان لوگوں کے لیے اللہ کے رسول نے دعائیں کی، اور جب دیکھا کہ اللہ کے نبی پلٹ کر آنے والے، حضرت عائشہ دوڑی دوڑی بھاگی آئی اور چپکے سے آگے بستر میں سانس پھول گئی۔ اللہ کے رسول جب اپنے حجرے میں واپس آئے، پوچھا ہے عائشہ کیا مسئلہ ہے، لیٹے لیٹے کیسے سانس پھول رہی ہے تمہیں؟ تو پھر پورے ماجرے کو بیان کیا کہ میں نے اس طرح کیا تھا، میں سوچی کسی اور بیوی کے پاس جا رہا ہے، باری تو میری ہے، باری تو میری تھی، میرے پاس لیٹنا تھا، سونا تھا، میرے پاس آرام کرنا تھا، میں سمجھی کسی اور بیوی کے پاس جا رہا ہے، میں تو اس لیے دیکھنے گئی تھی، مجھے کیا پتا آپ بقیع قبرستان جا رہے ہیں۔ اگر یہ قبرستان جانا سنت تھا، اللہ کے رسول نے بتایا کیوں نہیں؟